اخلاق بڑی چیز ہیں۔ آپ ایسی زندگی گزارو کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کے ساتھی کو آپ سے تکلیف نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مشائخ فرماتے ہیں، مشائخ کو شاید آپ لوگ زیادہ نہ سمجھے لیکن ہمارے ٹیچرز تو سمجھ سکتے ہیں کہ مشائخ یعنی وہ لوگ جو انسانوں کی اسلامی تربیت کرتے ہیں، اللہ والے لوگ جو تربیت اور مربی بن کر کام کرتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ آدھا سلوک آدھا تصوف یہ ہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم ایسے آدمی بن جائیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بلکہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک اعتبار سے پورا سلوک اپنی شخصیت کی تعمیر ہے۔ اب آج کل کہتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپ کرنا، پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کا تصور لایا گیا ہے، لیکن وہ صرف جسم کی پرسنالٹی کے لیے ہے، اپنی ایک روح بھی ہے، اس کی بھی پرسنالٹی ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اسی کے بعد انسان کہلاتا ہے۔ اس روح کی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے ہمارے سامنے کوئی میٹیریل نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کریم کی، ان کے اخلاق ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، قدیم بزرگوں میں تاریخ اسلام میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بغداد میں رہتے تھے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمہ اللہ کے دور میں تھے، دونوں ایک ہی زمانے میں تھے اور ایک ہی شہر میں رہتے تھے۔ سیدنا سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے، اور بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ حج کے لیے گئے تھے تو انہوں نے روضہ اقدس پر پہنچ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑے جذباتی انداز میں سلام کیا، کیونکہ سادات میں سے تھے، آل رسول میں سے تھے۔ تو انہوں نے کہا السلام علیکہ یا جدی، تو اسی وقت میں ایک آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ولدی، اور اس آواز کو 70,000 مسلمانوں نے سنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی جو اللہ کے ایک بندے کے لیے سنائی گئی تھی۔ یہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی انسانیت کو دیکھو، یہ مقام ملا تو کیسے ملا؟ بہت عبادتوں سے، بہت نفلوں سے نہیں ملا، انسانیت کی وجہ سے ملا۔ انسانیت یہ تھی، ایک دفعہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس زمانے میں بڑے بڑے عبا قبا پہنتے تھے، دامن دور تک پھیلا ہوا تھا، اس پہ آ کے بلی سو گئی، اور جب اذان ہوئی تو نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہتے تھے، دیکھا میرے دامن پہ بلی سو رہی ہے، قینچی منگا کے دامن کاٹ دیا اور نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ کسی نے کہا حضرت اتنا قیمتی کرتا، یہ تو بلی تو کہیں اور جا کے سو جاتی، لیکن یہ جو آپ کا دامن ہے یہ تو کرتا قیمتی داغدار ہو گیا۔ تو فرمایا میرے کرتے کا یہ کٹا ہوا دامن پھر سل جا سکتا ہے، میں اس کو جوڑ لے سکتا ہوں، لیکن ایک بے زبان جانور کے دل کو تکلیف ہوگی، اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کا میرے پاس کوئی سامان نہیں۔ یہ انسانیت تھی، یہ جانوروں کے حقوق تھے، یہ سینوں کے اندر دل تھے، پتھر نہیں تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ کے آ رہے تھے ظہر کی، دیکھا کہ ایک تتلی آ کے بیٹھ گئی، تو جا کے جھاڑ کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت چلیے نا، یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ فرمایا یہ بہت ننھی منی سی جان ہے، یہ دھوپ میں پھر رہی ہے، ہو سکتا ہے چھاؤں کی تلاش میں ہوگی، اور ایک محمد الرسول اللہ کی امتی سے امید لے کر میرے کندھے پہ بیٹھی ہے، تو جب تک یہ اڑ نہیں جائے گی میں سائے میں کھڑے ہو جاتا ہوں۔ یہ انسانیت ہے، اس انسانیت نے ان لوگوں کو نبی کی بارگاہ میں اتنا مقبول بنایا، اس انسانیت نے، یہ انسانیت نوازی، مخلوق پہ رحم، جانوروں پر رحم۔